تو یہ بریلوی مکتب فکر کی جماعت تبلیغی ایک جماعت ہے دعوت اسلامی، اور پیرلل میں دیوبند مکتب فکر کی، یہ تو جماعت بنی دعوت اسلامی 1981 میں، ایک 1926 میں جماعت بنی ہوئی ہے، یعنی آج سے تقریباً 100 سال پہلے، وہ ہے دیوبند مکتب فکر کی تبلیغی جماعت. اس کے بانی بھی ہیں الیاس کاندلوی صاحب، دعوت اسلامی کے بانی ہیں الیاس قادری صاحب. ایک اہل حدیثوں نے بھی اب بنا لی تبلیغی جماعت، اس کے بانی ہیں الیاس اسدی صاحب. سلام علی الیاسین، وہ قرآن میں آج آیت بھی آ جائے گی، یہ تینوں الیاس ہیں. تو اہل تشیع نے ابھی تک کوئی جماعت نہیں بنائی، ہو سکتا ہے کوئی الیاس نام کا بندہ ڈھونڈ رہے ہوں وہ، تو یہ ایک بائی چانس ہے کہ تینوں کے نام الیاس ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں کی جماعتوں کے جو بانی اور امیر ہیں ان کے نام جو ہیں وہ الیاس ہیں. تو ان کو میں ریکویسٹ کروں گا تبلیغی جماعت والوں کو بالخصوص کہ جس طرح الیاس قادری صاحب نے ہمت کی ہے اور پگڑی کا کلر چینج کیا، آپ بھی ذرا میدان میں اترے نا، اور آپ نے جو اپنی نشانیاں بنائی ہوئی ہیں ان کو چینج کریں. اب میں نے دیکھا جو لوگ بھی تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں وہ فوراً سے پہلے اپنی مونچھیں صاف کر دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی سنت ہے. سنت نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے نہ کسی صحابی سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے کبھی مونچھیں صاف کی ہوں. تو مونچھیں پست کر کے رکھیں، یہی سنت ہے. یہی بخاری اور مسلم میں ہے کہ فطرت میں جو چیزیں ہیں ان میں مونچھیں پست کرنا ہے، داڑیاں بڑھانا ہے، مسواک کرنا ہے، ختنے کروانا ہے، یہ ساری چیزیں آئی ہیں. اس حوالے سے میں ریکویسٹ کروں گا ان کو کہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5888 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مونچھوں کو پست کرو. یہ صحیح بخاری ان کو ذرا دکھا دیجئے، 5888 صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق یہ حدیث موجود ہے. فرمایا مونچھوں کو پست کرنا فطرت میں ہے، یعنی نیچر میں ہے. اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 میں آیا ہے کہ یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ حکم دے گا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو ضرور ابھاروں گا کہ تیری تخلیق کو بدلیں. داڑھی مڑانا بھی تخلیق بدلنا ہے، فطرت کو بدلنا ہے. البتہ ختنے جو ہیں وہ ان کو کروانا فطرت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے خود حکم رکھ دیا. تو یہ ان کو دکھا دیجیے یہ والا پیج، اور اس میں خصوصاً جو یہ حدیث ہے 5888 اس کی جو ہیڈنگ ہے اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تعلیقاً لکھ دیا، اور ان کی صحیح اسناد بھی باقی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مونچھیں اتنی پست کرتے تھے کہ یہ کھال کی سفیدی پیچھے سے نظر آتی تھی. اب یہ ذرا کیمرے میں یہ میری مونچھیں بھی ان کو دکھا دیں کہ اتنی مونچھیں پست کرنا کہ یہ پیچھے جو کھال کی سفیدی ہے نظر آئے، یہ ہے عبداللہ بن عمر کی سنت. اور عبداللہ بن عمر مونچھیں پست کرنے والی حدیث کے چونکہ راوی ہیں، تو راوی حدیث اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ پست کرنے کا مطلب مونڈنا نہیں ہے، بلکہ اتنی چھوٹی کرنا کہ کھال کی سفیدی نظر آئے، ورنہ تو وہ کہہ دیتے مونڈنا. اور میرا چیلنج ہے کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں مونچھیں مونڈنے کا ذکر نہیں ہے، کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے مونچھیں مونڈنا، بلکہ اس کے اپوزٹ چیز موجود ہے. اچھا یہ جو حدیث ہے 5888، اس کے بعد 5889 بھی ہے کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کروانا، زیر ناف بال مونڈنا، بغل کے بال نوچنا، ناخن ترشوانا اور مونچھیں کم کرنا. اس میں واضح الفاظ ہیں، قص الشارب، مونچھوں کو پست کرنا، مونڈنے کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ مونڈنے کو تو ناپسند کیا گیا ہے. اور میں یہ اپنی طرف سے فتویٰ لگایا تو مطلب یہ لوگ برا منا جائیں گے. یہ حدیث کی پہلی کتاب ہے میرے بھائیو، الموطا امام مالک، روئرز پہ پہلی کتاب حدیث کی، بخاری اور مسلم سے بھی پہلے، امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی المتوفى 179 ہجری. بالکل اینڈ پہ جا کے الموطا امام مالک میں یہ بریلویوں کا جو ترجمہ ہے اس میں 1710 ہے، اور مکتبۃ الشاملہ کی انٹرنیشنل نمبرنگ ہے 1677. اس میں نے یہ انڈر لائن کیا ہوا ہے، امام مالک کی رائے باقاعدہ انڈر لائن کی ہوئی ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی. یہ والا پیج بھی پہلے کور کریں جی، اس کا اینڈ، یہ جو میرے لیفٹ والا ہے پیج، اس کا بھی اینڈ کور کریں. وہ باقاعدہ یہی بخاری والی حدیث لے کے حضرت ابو ہریرہ سے کہ 5 چیزیں فطرت میں ہیں، جو بخاری میں 5889 ہے. اور اس کے بعد یہ والی جو حدیث ہے جو میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہے، اس کے اندر امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ لکھا ہے اسی کانٹیکسٹ میں کہ مونچھیں صرف اس قدر ترشوانا چاہیے کہ ہونٹوں کے کنارے نمایاں ہوں. یعنی یہ جو مونچھوں کے بال جو ہے نا یہ کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں آنے چاہیے، یہ کنارہ نمایاں ہو جائے، بالکل مونڈنی نہیں چاہیے. پس ایسا کرنا مسلح ہے.
آپ یہ جن عالم صاحب نے ترجمہ کیے نا، انہوں نے یہ الفاظ ہی آخری عربی میں تو لکھے ہیں، اردو میں سے کاٹ دیے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے پیر صاحب کرتے ہوں. بریلویوں میں بھی مجھے مونڈتے ہیں، شاہ احمد نورانی صاحب مونڈتے تھے، یہ سیفی جماعت والے بھی مونڈتے ہیں. انہوں نے ترجمہ ہی اس کا کہا دیا، پھر میں نے اردو میں خود لکھا ہے ساتھ ترجمہ، عربی میں نے دکھا دیا. اس میں الفاظ ہیں ولا یجزہ فیمثل بنفسہ، یعنی جو مونڈتا ہے وہ مسلح کر رہا ہے. مسلح کہتے ہیں عربی میں فطرت کو بگاڑنا، جیسے جانوروں کے کان چیر دینا، ان کے سینگ توڑ دینا، یہ مسلح ہے، بگاڑنا. اس کو قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 119 میں حرام قرار دیا گیا اور شیطانی فعل. اور یہ داڑھی کرنا بھی مسلح ہے مرد کے لیے کہ وہ اپنا چہرہ بگاڑ دے. اور اسی کے تحت میں نے داڑھی کے اوپر اور مونچھوں کے اوپر اور زیر ناف بال، یہ تمام چیزیں مسئلہ نمبر 32 اور 33 میرا ریکارڈڈ ہے. آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے کریکٹ اسپیلنگ لکھ دیں 33 ڈیجٹ ڈیش مسئلہ MAS اپوسٹرافی والا کاما ALAH، تو وہ ویڈیو کھل جائے گی. مسئلہ کہتے ہیں سوال کو عربی میں. البتہ تبع تابعین میں سے ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہیں سیدنا سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی. ان سے ثابت ہے کہ وہ مونچھیں مونڈتے تھے. کسی یعنی تابعی سے ثابت نہیں، کسی صحابی سے ثابت نہیں، نبی علیہ السلام سے نہیں، ایک تبع تابعی سے. اور تابعین میں سے آپ دیکھیں، تبع تابعین میں سے انہی کے پیرل میں امام مالک اسے مسلح کہہ رہے ہیں. یعنی اگر ایک کرنے والا موجود ہے تو دوسرا اس کو حرمت کا فتویٰ بھی دے رہا ہے. اس لیے اس میں بچنے میں یہ عافیت ہے، آپ مونچھیں پست کریں، مونڈے نہ، یعنی یہ مسلح نہ کریں. تو یہ نشانی اپنی چھوڑ دیں. یہ نہیں ہے کہ جو بھی تبلیغی جماعت میں جائے تو وہ فوراً یہ کام کر لیں. اچھا، اور تو اڑی باری بھی آنے لگی ہے، کیونکہ ادھر اکثر تو اہل حدیث بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اہل حدیث کے اندر بھی یہ ایک بیماری ہے. جیسے ہی کوئی بندہ یعنی اہل حدیث کی طرف آتا ہے نا، سب سے پہلے اس کی ٹوپی اتر جاتی ہے. اور اگر وہ پہنتا بھی ہے تو وہ پیچھے بالکل رکھی ہوتی ہے، آگے بھی پف نکالی ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں نا وزارگی سے پہنی ہوئی ہوتی ہے. کئی تو امام مسجد بھی اس طریقے سے، اور کہہ رہے ہیں نماز کا حصہ نہیں ہے. بھئی ہم کب کہہ رہے ہیں نماز کا حصہ ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اہل حدیث اہل سنت کہہ رہے ہیں. دوسری طرف آپ کا یہ حال ہے کہ آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھ کے مسجد میں یوں لیٹ جاتے ہیں، جی ہم سنت پوری کر رہے ہیں، حالانکہ نیند بھی نہیں آئی ہوتی. آپ کو چڑ پگڑی کے ساتھ ہی اور ٹوپی کے ساتھ ہی ہے. یہ سنت نہیں آپ نے پوری کرنی. اور یہ 2 مکاتب فکر میں بیماری ہے، ایک اہل حدیث میں اور ایک اہل تشیع کے اندر، کہ یہ ان کی امام جو ہے نا وہ ننگے سر نماز پڑھتی ہے. علماء پگڑی باندھ لیتے ہیں اہل تشیع کے، اہل حدیث میں بہت کم ہی ہے، زیادہ تر تو وہ سعودی رومال ہی رکھتے ہیں. جائز ہے لیکن خلاف سنت نہیں ہے، وہ سنت میں عمل کریں. وہ جائے امام کعبہ بھی نہیں کر رہا، اللہ اس کو بھی توفیق دے. تو بہرحال میں یعنی وہ ہو سکتا ہے کہ اہل حدیثوں کی بات نہیں کی ہے. میرے لیے میرے بھائی سارے برابر ہیں. جو حق بات ہے وہ کریں گے، جو غلط بات ہے اس کو کنڈیم کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ اہل حدیث بھی اپنی نشانی چھوڑ دیں. یہ نہیں مطلب ایک شکل سے بندہ دیکھ کے پہچانا جاتا ہے کہ یہ اہل حدیث ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے. آپ بھی پہچان سکتے ہیں. میں اگر آپ کے سامنے ایک بندہ لے ہوں جس کی مونچھیں چٹ ہوں، ایک سخت ٹوپی سفید والی پہنی ہو، آپ کہہ دیں گے یہ دیوبندی ہے. اور ایک بندہ لے ہوں جس نے گرین پگڑی پہنی ہوئی ہے، یہاں مسواک سجائی ہوئی ہے اور پیلی چپل پہنی ہوئی ہے، آپ کہہ دیں گے بریلوی ہے. اور ایک بندہ لے ہوں جس کی داڑھی کچھ بال ادھر بکھرے ہوئے ہیں، ادھر بکھرے ہوئے ہیں، یا تو ننگے سر ہے یا ٹوپی رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی سائڈ پہ ٹائٹ ہے اور آگے بھی بال بکھرے ہوئے ہیں اور شلوار آدھی پنڈلی تک ہے، آپ کہہ دیں گے اہل حدیث ہے. ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے شیعہ جو ہے عموماً بالکل چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں، وہ گیٹ اپ سے بھی پہچانے جاتے ہیں جو ان کے یعنی مذہبی طبقہ ہے. تو یہ بڑا ظلم ہے کہ یعنی مکاتب فکر کی تفریق بھی گیٹ اپ کے ذریعے ہو رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میں اس میں یعنی ان کو ہی دعوت دوں گا کہ اپنی نشانیاں جو ہے وہ ختم کریں. باقی آج چونکہ میں ایک میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہوں، ابھی تو میں عقیدوں کی طرف آیا ہی نہیں ہوں کہ جو ہمیں عقائد میں اختلاف ہے تبلیغی جماعت کے ساتھ یا دعوت اسلامی کے ساتھ، میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. اس کے لیے میں ایک ہی لیکچر ان کو ریکمینڈ کروں گا. مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، جس میں عقائد کے حوالے سے جو میری ریزرویشن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں.